لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جب ہم یہ یاد کر رہے تھے بہت سارے لوگ کی یہاں کے جب ایسا ہوا کہ پتہ ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ کلمے کی بڑی شان ہے، اس کلمے کا دار و مدار ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت کہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پردے کے اندر لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا جو پردہ ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اس لا الہ الا اللہ کا ہی تو ساری توحید اور رسالت کے اوپر دار و مدار ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ دلیل ہے، رب نے دلیل دی ہے محمد رسول اللہ، اور ایسی دلیل دی ہے کہ 1400 سال 1445 سال تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد ہے ہجرت کے بعد وہ یہ ہجری سال شروع ہوا، تو آج تک اس دعوے کو کوئی رد نہیں کر سکا، کیونکہ کوئی بھی مذہب آج تک اس دعوے کو کوئی رد نہیں کر سکا۔ تو رب کا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ اور دلیل کی اپنے محبوب کی۔ تو دلیل جو محبوب نے اقرار بھی محبوب سے کروایا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ، کہیں بھی پورے قرآن میں یہ نہیں کہ میں اللہ ہوں، کہا آپ فرماؤ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما اللہ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کی حمد ہے، اور یہ ہماری مقصد پاک کے جو رمضان شریف کے روزائے میں آخری عشرے کے اس میں ایک اور شریف ہے 20 رمضان سے چاند نظر آنے کا، ہر انسان کو اسی کا حکم ہے کہ آپ کل شریف پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہہ کر اپنی پہچان کروائی۔ محبوب پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کچھ ایک حدیث میں یہ ہے کہ کچھ فرشتے جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں زمین کے اوپر کہ جو اللہ کی یاد میں لگے۔ تو جب کہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ فرشتے وہ ملائکہ ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دور و نزدیک والے اور فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے وعدہ کی وہ جگہ میں چلی۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر محفل جب برخاست ہوتی ہے، اللہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں جتنا وقت تم نے کام ہوتا، تو فرشتے آپ کہتے ہیں مولا فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ لوگ تیری یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی ان میں بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دیکھا نہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے مجھے کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا اور دیوانہ وار ذکر کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، اے میرے ملائکہ تم دعا ہو جاؤ، میں ان کو بخش دوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تو فلاں شخص تھا، وہ تو تیری یاد کے ارادے سے نہیں آیا، وہ تو ایک تماشا سمجھ کر انٹرٹینمنٹ سمجھ کر اپنا وقت گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان ذکر کرنے والوں کے توسط سے وسیلے سے ان کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں سے کوئی آدمی بھی خالی نہیں جاتا، بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ جو ہے نا اللہ کی یاد کرنے والوں کا دیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمے کے ذکر کی، کلمے کی بات آ گئی کہ یا رسول اللہ، لیکن جان سب سے عزیز ترین چیز ہے، کہ یا رسول اللہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کی چھڑی مبارک تھی، اور وہ انہوں نے، آپ نے جو ہے نا کہا کہ اس کا جواب دیا کہ تمہاری ناک جو ہے خاک آلود ہو جائے، اس سے جہاد سے بھی افضل علاج ہے۔ کیوں کہ یہ جہاد اکبر ہے، جو دشمن کے خلاف بندہ لڑنے جاتا ہے وہ جہاد اصغر چھوٹا جہاد ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے، آپ اپنا بچاؤ کرو گے، اپنے تحفظ کرو گے، لیکن یہ جو ذکر ہے یہ تو نفس اور شیطان کے خلاف جہاد ہے، اور یہ بڑا جہاد ہے، یہ دشمن نظر نہیں آتا۔ جب لا الہ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے جہاں تک اس کلمے کی آواز جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، اگر اس سے نفلی عبادت افضل ہوتی تو ہم سارے نفل ہی پڑھ رہے ہوتے، لیکن یہ تعلیم نہیں ہے نا لوگوں کے پاس۔ یہ تو رہبر بتاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا، رہبر جو ہوتا ہے رہنمائی کرتا ہے کہ افضل کیا چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، وہ جو کتابوں میں آ گئی، جو ظاہری زندگی ہے کتابی صورت میں آ گئی، اور ایک روحانی زندگی جو صرف آپ کے غلام جانتے ہیں، صحابہ کرام جانتے ہیں جن کی وہ منزل تھی، اولیاء کرام جانتے ہیں کہ جو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ جب مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، آج بھی وہ مجلس ہوتی ہے اور اس میں ہر ولی کی ڈیوٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایک پورا ایک سسٹم ہے۔ تو اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ سب سے افضل ہے، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایک دفعہ کرتے نہیں ہیں، یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ سارے رات یہ ذکر کرتے رہنا۔ اس کی یہ میں نے بات میں کسی کے اوپر وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ سمجھے کہ اللہ نے آپ پہ مہربانی کی، میں نہیں کر رہا تو جا کے والی نے گارنٹی دے دی آپ کی بخشش کی۔ یہ کسی پیر کسی مولوی کا قول نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور آپ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس محفل میں بیٹھ، وہ آدمی جو تماشا دیکھتے ہیں وہ بھی بخشا گیا۔ ولیوں کی مجلس جو آپ مجھے بتائیے، بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے، جب وہ ایک عالم کے پاس کے مسئلہ پوچھنے کہ بھائی میرے اتنے آپ نے مار دی، میرے لیے کوئی معافی کا، وہ تو ظاہر ہے مولوی تو کتاب کے علم کے ساتھ اس نے بولا کوئی مار کے بھی پھر معافی کا طلب کر ہے، اب اس نے بولا کوئی معافی نہیں، اس کو بھی ختم کرو، کوئی مار دیا۔ پھر اللہ نے مہربانی کر دی تھی، کچھ دنوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے کوئی شخص اس کو ملا، اس نے کہا یہ جو جنگل میں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث، وہ چلا ہوا چند قدم چلا اور موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر۔ اب جب روح قبض ہو گئی، فرشتے جنت کے بھی آ گئے، جنت کے بھی آ گئے، فرشتوں میں تکرار، جنت والے کہیں جنت ہی ہے جنت میں جائے گا، جہنم والے کہیں نہیں یہ تو سوال نہیں کہا تھا نہیں جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ملائکہ سے پوچھا کہ تم آپس میں یہ تکرار کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، تو جہنم والے سے بھائی پوچھا تم کیوں تکرار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تیرے سوال کا قاتل ہی جہنمی۔ جنت والوں سے پوچھا بھائی آپ تم بتاؤ، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے ولی کے پاس جا رہا، تیرے دوست کی طرف جا رہا، یہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں یہ زمین نہ ہو، اگر یہ زمین اس کا چلنا ولیوں کی طرف بڑھ جائے تو یہ جنتی ہے،
اور کم بڑھ جائے تو یہ جنت۔ اب فرشتے زمین ناپ رہے ہیں، اللہ نے زمین کو حکم کیا سمٹ جا، زمین ایک دم سمٹ گئی اور اس کے چند قدم بنی کی طرف بڑھ گئی اور وہ جنتی ہو گیا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس موضوع کے اوپر بیان کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ یہ مولوی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز جو ہے نا رہ گئی، آپ نے 20 سال نہیں پڑھی، قضائے اتری پڑھی۔ میں نے کہا وہ جو ولی ہوتا ہے وہ چھوڑے نہیں بیچ رہا ہوگا، اس کو خدا نے طاقت دی کہ جب بندے سے وہ توبہ کرواتا ہے اس کا گزشتہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پھر یہ انہی چکروں پر پھر اس بندے نے کتنی نمازیں پڑھی، بھائی وہ سوال کیوں کہا کتنی نمازیں پڑھ چکا تھا؟ بات یہ کہ ولی خدا نے طاقت دی ہے، جب ان کی تابع داری میں بیٹھے ہو تو اللہ کے محبوب کی تابع داری میں بیٹھے، کیونکہ یہ اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ ایسے نہیں ہم کہتے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ میرے پیر کامل پہ لاکھوں سلام، کہ ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی سنت کے مطابق۔ وہ ولی نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت آئے تو وہ سوٹے لگا رہا ہو، پیر کی میں فقیری بوٹی پی رہا ہوں اور علی 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 کے نعرے لگا رہا ہوں۔ علی کی ذات کو سمجھنا چاہیے کہ علی ہے کون۔ علی کی وہ ذات ہے کہ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، راستے میں پانی آ گیا، گھوڑے کو پیاس لگی تھی تو پانی کا چشمہ تھا، پانی پینے لگا، آپ نے چاول کھا کے اس کو بھگا کے پانی نہیں پیا۔ آگے جب جا کے پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین یہ جانور آپ نے اس کو پانی نہیں پینے دیا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں سے یہ پانی آ رہا تھا وہاں ایک بھنگ کا پتہ پڑا ہوا تھا پانی، تو علی جانور کو ذرا بھنگ کا پتہ نہ کتنے میل دور ہے، پانی نہ پینے۔ آج ان کے ماننے والے ہوئے محبت کرنے والے عاشق بنے ہوئے اور وہ جہاں سوٹے مولانے لی، علی بھی پورا لی کر نماز کو سمجھو۔ علی کے تو پورے 6 ماہ کے بچوں نے قربانی دے دی اس نماز کے لیے۔ یہ جنت کے وارث ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے رب سے جنت خرید لی ہے۔ یاد اگر آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ حسین کا صدقہ ہے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے، اس قربانی کا صدقہ ہے۔ نہیں تو ہر باطل کے ہاتھ میں ہر آدمی آج بھی ہاتھ دے رہا ہے۔ حسین نے بتایا مر جاؤ ختم ہو جاؤ، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ ہی دے رہا۔ آج جو ان کے پرچار کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت کی، جنہوں نے اس کو تخت پہ بٹھایا، وہ بھی اڑ کے نہیں آیا، نہ تلوار کے زور پہ آ کر بیٹھ گیا، اس کو مولا کے دشمنوں نے ایک سازش کے تحت جو ہے اس کو تخت پہ بٹھایا۔ ان کا ظلم آتا ہے تو علی 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 کرنے والوں کو یہ خرابی، یہ شیعہ ہو۔ اصل تو شیعہ ہی وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کا اصلاح کیا، لیکن یہ آج کے پیٹنے والے شیعہ نہیں، جنہوں نے علی کا ساتھ کیا وہی علی کی شیعہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ حقیقت ہے، قرآن کے پاس وہ حقیقت بتاتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کچھ، وہ بس اپنے کمائی میں لگا ہوا، وہ جی ہم نے زعفران سے لکھنا ہے بنا دو کہ ایک غریب آدمی ہے تمہارے پاس آ رہا ہے، گھر میں بچوں کو روٹی نہیں لگا، کہاں سے لے کے آئے، فلاں چیز کہاں سے لے کے آئے، ان کا بس تعویذ ہی نکالتا، اللہ کے ولی تعویذ کیسے سے لکھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بن جاؤ، اللہ نے مہربانی کر۔ بات یہ ہے یہ نسبت والے لوگوں کو پتہ ہو، یہ جو ہم بیٹھ کے اللہ کی یاد کرتے ہیں اس میں بہت سارے راز ہیں، بہت ساری حقیقت ہے۔ حقیقت جو نہیں جانتے ان کو میں کہتا ہوں کہ جاؤ کسی کا دامن پکڑو، جاؤ کسی کو اپنا مرشد بنا دو، تو رہبر ہو، رہزن نہ ہو۔ ہمارے مرشد پاک
خلیفہ گزرے حاجی سرفراز صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب پورے اس خطے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں کوئی اللہ والا چلا جاتا. تو ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ تھے وہ جلندھر میں، مطلب مشرقی جو پنجاب ہے اس میں ایک مزدور بیٹھا کو بلایا ادھر کیوں مارے کر رہے. ہماری عمر جب 42 سال ہوگی نا تو اس وقت روئے زمین پر جو ولیوں کا بادشاہ ہوا اس سے ہماری ملاقات ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس ملاقات ہماری ہوئی تو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا دیدار. پھر یہ وہاں سے کراچی آ گئے، یہاں ڈپٹی اپائنٹڈ جنرل کے عہدے پہ لاتے، یہاں سے پھر اس کسی پوسٹ کے حج پہ چلے گئے. اور بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں جب مدینہ شریف میں گیا حج کر کے تو ریاست جنت میں جا کے رو کے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تم نے اپنی ذات کی جستجو دی ہے تو میں جس کو رکھتا ہوں ریزن نکتا مجھے رہبر بتا. بس اتنا کا نیند آ گئی. سامنے مسجد نبی کی ریاض جنت کی دیوار پہ لکھا تھوڑا سی نظیر مطلب 3 مرتبہ ایسی حج کیا. اس کے بعد واپس آ گئے. ان سے ایک ہی آفیسر کو تھا اپائنٹڈ جنرل، یہ ڈپٹی اپائنٹڈ جنرل، اس کو بولا کہ سر مجھے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے، مجھے موڑا شریف جانا ہے. وہ مطلب دوسرے نظریے کا کبھی مجھے مکہ شریف جانا ہے، کبھی میں مدینہ شریف جانا ہے، مجھے موڑنا چاہیے، کوئی چھوٹی موٹی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ لگا. میں گھر گیا، گھر جا کے میں نے فوراً استعفیٰ لکھا. استعفیٰ لکھنے کے بعد پھر میں نے کہا یار ایسا کوئی غلطی کر رہا ہوں. اسی بار میں نے جیب میں رکھی ہے، ایک ہفتہ پورا میں نے جیب میں رکھا. ہر دن مجھے سکون ملتا ہے. 1 ہفتے کے بعد میں اس کو بولا کہ بھائی یہ استعفیٰ ہے، اگر آپ اس کو اپروو کرتے ہو کرو، نہیں تو میں بتا. تو جنرل جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا. میں بولا حاجی صاحب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بڑی بہت آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہرحال وہ چلے تھوڑا سی چلے گئے. دسمبر جنوری کا مہینہ تھا. پیر صاحب نے جو ہے راستے میں ایک آدمی بھیجا کہ ادھر سے بڑی سرکار نے مہمان بھیجا تو میرے پاس. حاجی صاحب کو میں نے راستے سے دیا تو آپ کراچی سے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ بولا میں پیر صاحب نے بولا بڑی سرکار نے جو مہمان بھیجا اس کو لے گئے. پیر صاحب کے ہاتھ میں جب بیٹھ کی تو کہتے کہ میں کسی اور دنیا میں چلا تو مجھے رسول پاک بیٹھ بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. چاروں کو پھر راشدین آپ کے ساتھ بیٹھے ان کا دیدار ہو گیا. جب دیدار ہو گیا تو مجھے پیر صاحب کی آواز آئی. اس وقت ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، اس کو لیکن انگریزی ضرورت پڑا تو سردیاں بھی آپ نے فرمایا تھا وہاں جا کے لگا تھا. تو میں خادم دسترخوان کو بچھا رہا تھا. مجھے اس مجلوب کی بات یاد آ رہی. تو میں نے جب کیلکولیٹ کیا تو میری 42 سال عمر رہی تھی، اس کی بات بھی بھول ہو گئی. بہرحال لب و لبا گیا کہ پھر پیر صاحب نے ان کو روک لیا. 3 پیس سوٹ میں گئے، کپڑے میلے ہو گئے. ایک دن پیر صاحب نے کہا حاجی صاحب آپ کے کپڑے میلے، تو نیچے پانی کا چشمہ تھا، سردی ٹھنڈ. اب یہ نوکر ڈاکٹر والا بندہ وہاں گیا تو کپڑے پہنے ہوئے صابن اس نے پینٹ شرٹ کے ساتھ ایسے پانی ڈال کے تو وہ کیا صاف نہ. اب پانی بہائے، پانی بھی ٹھنڈا ہو جب برف پہاڑوں میں، اور پھر دودھ میں کھڑے ہوئے آئے صاحب. وہ صابن جو لگا نا چپکا ہوا ہے کیا تھا. جب حضور پیر صاحب سب صبح جب وہ ملاقات کرتے تو سب سے پہلے حاجی صاحب کو تعریف دیتے، ان کو بلا کر کہتے ہیں. تو جب گئے تو آپ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ حاجی صاحب یہ کیا ہوا؟ بولا حضور آپ نے بولا تھا کپڑے ہمارے پہلے ہو گئے. تو پھر پیر صاحب جو مسکرائے اندر گئے، اپنا سوٹ لے کے آئے اور حاجی صاحب کو کرایا. تو یہ حاجی سرفراز صاحب جو ہے نا، یہ تو شمس الخلفاء کا خطاب ملا. یہ اور میں کا مزار ہے. جب ان کا مثال ہو گیا 1980 کی بات ہے، تو جہاں ان کو دفنایا تو پھر کوئی معاملہ ہوا. 1 سال بعد ان کو شفٹ کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب 1 سال بعد ان کی قبر کشائی کی گئی تو ان کے کفن پہ بٹی کا بھی ایک نشان نہیں. پھر نکالا، پھر دوبارہ ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا جہاں پہ ابھی خلیفہ بدر صاحب، جیسے مجھے یہاں صوفی صاحب کی جگہ پہ بٹھایا مرشد پاک نے، تو بدر صاحب کے والد صاحب حاجی عبدالرحمان نام تھا ان کا، ان کو بٹھایا. وہ حاجی سرفراز صاحب کی وہاں اس گدی میں بیٹھے.
تو بات یہ کہ یہ اللہ والے جو ہیں یہ عام لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، یہ بندے کی تقدیر۔ وہ سے بعد میں فرمایا کہ مجھے خدا نے وہ طاقت دی کہ میں بندے کی جو نا تقدیر مٹا کے اپنی مرضی سے لے سکتا ہوں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جی فیض ہمارے پاس جو مجھے مجدد الفسانی کا فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کے بیٹے کو جو مولوی کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو بیٹے سے کہا تمہارے استاد کے جان میں کافی ہیں۔ بیٹے نے استاد سے کہا کہ آپ نے والد سے کہا میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے دعا کے لیے مجدد الفسانی جب لگا اوپر عرش کی طرف کی تو آپ نے ان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، کوئی معجزہ تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ انہوں نے کہا وہ اللہ کے ولی وہ جانے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو فوراً جو ہے مجدد الفسانی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ میں بندے کی تقدیر مٹا کے لے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا یا اللہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی مٹا کے لکھ سکتا ہے میں کیوں نہیں لکھ سکتا، میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ خدا نے وہ طاقت کی جناب علی تو ان کی پیشانی سے وہ جو ہے شکی کا لفظ مٹا کے ساتھ ہی پتی کا نشان ہے۔ تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، آنکھ تھوڑی ان کی یہ محفل جو ہے یہ ہمارا سلسلہ ہے نسبت رسولی۔ جانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا میرے مرشد پاک فرماتے کہ آپ جب محفل کراتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ یا اللہ یہ میرے غلام ہیں، میرے چاہنے والے جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر۔ پہلے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا سے پھر آپ نے عاجزی کا مظاہرہ فرمایا نہیں یہ بے ادبی ہے۔ حضور کو جیسے قبر کا معاملہ ہے، میرے مرشد پاک نے فرمایا حضور خود تشریف ہے تو بے ادبی ہے کہ امتی کی قبر میں حضور آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے جڑ میں ہٹا دیتا ہے، وہ مردہ جب دیکھتا ہے کہ حضور میری قبر کے اندر موجود ہے، حضور مانتا ہے روزہ میں بیٹھ کر مشاہدہ کریں کائنات۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب آپ اس محفل کو حضور اپنے دربار میں لے آتے ہیں دینے سے اور دعا کے لیے جب آپ کے آتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں۔ تو یہ تو محفل ہے، یہاں محفل نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، بار بار میں لوگ کہتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا، یہ تھوڑا سی کرتا ہے۔ وہ مرید تو وہی ہوتا ہے جو نا اپنے باپ کا جو پرچار کرے، اولاد وہی حلالی کہلاتی ہے جو اپنے باپ کا پرچار کرے۔ تو مرید کا نام ہے اپنے مرشد کا پرچار کرنا۔ تو اس لیے جو ہے اس کو ان کی محنتوں کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اپنی مہربانی محنتوں میں رکھی ہے، رحمت رکھی ہے۔ اب انشاءاللہ تراویح کا اپنے جو ہے نا اعلان کیا تھا تو 10 منٹ تقریباً ہیں، ہم تھوڑا دیر پاک پڑھیں گے پھر دعا کر کے تو صلاۃ والسلام پڑھ کے اس کے بعد جو ہے تراویح جنہوں نے پڑھنی ہے امام صاحب کی پڑھ سارے تو تراویح ہوگی انشاءاللہ۔